جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے زین العابدین بھائی آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آہ، یہ میں نے آپ کا کویشچن دیکھا ہے، آڈیو میں بھی سنا ہے۔ تو یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں نا، ان سے تو مطلب آج کل کے جو علماء ہیں نا، وہی اس چیز کو سمجھاتے ہیں کہ ان لوگوں کو دینے کی بجائے نا ان لوگوں کو دینا چاہیے یا ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور وہ ان کی حالت بری ہے اور وہ مانگ بھی نہیں سکتے، بلکہ صدقہ کرنے کے اندر جو ہے نا، وہ ہمیں نبی الاسلام کی طرف سے احادیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے قریبی رشتہ دار کے اوپر صدقہ کریں گے نا یا اس کی ہیلپ کریں گے تو اس کے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ کو صدقے کا بھی ثواب ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا یا اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کا بھی ثواب ملے گا۔ تو وہ زیادہ بیٹر ہے، کیونکہ دیکھیں ہر فیملی کے آس پاس نہ کچھ عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس چیز کو کیٹر کر لیں اور وہ اس سے پروفیشنل بیگنگ جو ہے وہ ڈسکریج بھی ہو سکتی ہے۔ جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے پروفیشنل بیگرز کو نہیں دینا، جو جان پہچان والا ہے، یعنی زیادہ جان پہچان والا، تو اس کو ہی دینا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ پروفیشنل بیگنگ میں کئی کمی آ سکتی ہے۔ باقی یہ کہ یہ اکثر پروفیشنل بیگرز کے اندر، کیونکہ وہ بھی ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی متکبر لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بھی کہا نا کہ شریعت میں یا پھر کوئی ریفرنس کوئی ایسی چیز، تو ہمیں اس حوالے سے نا کچھ احادیث ملتی ہیں، اور جس کے اندر جو ہے نا تین لوگوں کو جو ہے نا وہ بہت برا کنسیڈر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک متکبر یا مغرور جو ہوتا ہے نا، یا بدتمیز قسم کا بیگر ہوتا ہے یا فقیر ہوتا ہے، وہ ایک جو ہے وہ جھوٹا بادشاہ، اور ایک بڑی عمر میں یا جب بزرگ ہو جاتا ہے تو اس وقت بدکاریاں کرتا ہے۔ ان کو نبی الاسلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت ناپسند کرتا ہے، یا پھر ان کے حوالے سے بڑی سخت وعید سنائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ اگر کوئی ایسے کرے نا کہ کوئی بیگر ہو اور وہ آپ کو تانے دینا شروع کر دے یا کچھ بھی کہے، تو آپ اس کو نا اس کی انسلٹ نہ کریں، کیونکہ پھر آپ نے اس کی بات کا جواب اسی طریقے سے دے دیا تو آپ اور اس میں فرق نہیں رہ جائے گا، یعنی آپ نے اپنا حساب پورا کر لیا۔ جیسے اکثر لوگ جو ہے نا وہ ان سے کوئی مانگنے آئے نا تو اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، او چنگا ہٹا کٹا ہے گا تو کام کریا کر، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ کام کرتا ہے نہیں کرتا۔ آپ اس طرح کے لوگوں سے زیادہ بات چیت نہ کریں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے آپ بات چیت کرتے ہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پہ آپ کو اپیرنٹلی یا کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کیس، اور اس کی کوئی ویریفیکیشن بھی ہے آپ کے پاس، تو آپ اس کی مدد بھی کریں، لیکن سب سے پہلا حق جو ہے نا اپنے قریبی رشتہ دار اور ایسی جگہوں پہ کریں، تاکہ جو ہے وہ کسی کو حوالے سے آپ کے پیسے جو ہیں وہ ضائع نہ جائیں پروفیشنل بیگرز کے پاس۔ باقی یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ضرور ہمیں دین کے حوالے سے ملتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ کسی کو اس طریقے سے یہ اس کے اوپر فائنل ورڈکٹ نہیں دینا چاہیے کہ یہ جو ہے پروفیشنل بیگر ہے، یا یہ جو ہے اس کو میں کیوں دوں، میرا مال ہے۔ تو آپ اس کو دیں گے بھی نا، اگر پروفیشنل بھی ہوگا تو آپ نے اپنی نیت کا اللہ تعالیٰ سے ثواب لینا ہے، تو اس لیے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا آپ کی نیک نیت کا۔ باقی ان کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، کہ کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو ہے نا یہ جو بیگرز ہوتے ہیں نا، یہ سوال کرنے والے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ایک صورت کے اندر یہ آیت آتی بڑی خطرناک کہ جو سائل ہوتا ہے نا، سوال کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو جھڑکنے سے، یعنی سوال کرنے والے ہی فقیروں کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی سوال کرنے والا ہو نا، کویسچن کرنے والا ہو آپ سے، یا آپ سے پیسے مانگنے والا ہو، یا آپ سے ہیلپ کی ڈیمانڈ کر رہا ہو، تو آپ اس کے جھڑکیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پیار محبت سے ڈیل کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی کی ہیلپ نہ کریں لیکن الٹا اپنے سر پہ گناہ کسی کا لے لیں اس طریقے سے جھڑک کے۔ اور ایک اور چیز پروفیشنل بیگرز کے حوالے سے وہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو مسکینی کی حالت میں یا اس طرح کی حالت میں دیکھیں تو ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز دے دے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی یہ چیز جو ہے پیسوں والی جو ہرس ہے، ہوس ہے، وہ ڈسکریج بھی ہوگی۔ لیکن ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے اسی کے کاؤنٹر میں، پروفیشنل بیگرز نے یہ نکال لی ہے کہ جب ان کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کھانا خریدنے کی بجائے نا کوئی گاڑی جس میں وہ کھانا کھونا لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں،
تو وہاں جا کے تو کھانا مانگنے لگ جاتے ہیں، تو لوگ ان کو کھانا کھلا بھی دیتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی دیہڑی کا کھانا بھی اس طرح نکل آتا ہے۔ تو اس لیے مطلب ہر حالت میں ہی جو ہے نا وہ پروفیشنل بیگرز جو ہے نا انہوں نے حقداروں کا جو ہے نا وہ حق مارتے ہیں، تو اس لیے حقداروں کا حق جو ہے نا وہ کوشش کریں پہلے آپ پہنچائیں۔ آپ کی اگر کوئی زکوٰۃ بنتی ہے تو سب سے پہلے اس کو نکالیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایسے اداروں کو دیں جو جن کا آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ غریبوں مسکینوں کو ڈھونڈ کے ان کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر لگا رہے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اچھے فرد بن سکیں۔ اور یا پھر جو ہے وہ ایسے کوئی غریب مسکین جن کے علاج کی ضرورت ہے یا اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مثال ہے کہ کسی کی بھی مدد کر دیں، یا کہیں آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ کے راستے میں کوئی فائٹ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، ان کی ہیلپ کر دیں۔ جو بھی مطلب آپ اچھے کام کر سکتے ہیں اپنی زکوٰۃ سے، یا فرض زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا اس کے علاوہ جو آپ کے نفلی صدقات ہوتے ہیں، یعنی جو آپ ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیٹ سے آپ کوئی آیا تو آپ نے اس کو 10-20 روپے دے دیے، وہ 10-20 کو آپ جمع کرتے کرتے اس سے بہتر ہے کہ کسی کو 500-1000 روپیہ دے دیں، تاکہ اس سے جو ہے وہ کوئی 1 کلو گھی، 1 کلو آٹا، کوئی اس طرح کی کوئی چیز خرید لینا، کیونکہ ابھی 550-600 روپے کلو جو ہے نا وہ آئل گھی ہو گیا ہوا، اور وہ بڑی اسینشیل آئٹم ہے آج کل کھانوں کے اندر، اور بھی چیزیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے قریبی یا وہ لوگ جو آپ کو پتہ ہے کہ محنت مزدوری بھی کرتے ہیں لیکن وہ سفید پوش ہیں، مانگ بھی نہیں سکتے، لائک آپ کے گھروں کی میڈز اکثر ہوتی ہیں یا اور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان میں بھی اگر آپ کو نیڈی یا اس طرح کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایون آپ کو لگ بھی رہا ہو نا، شک بھی ہو رہا ہو کہ یار یہ اس نے گھر میں یہ کام کیا ہوا ہے، وہ کام کیا ہوا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی آپ ان کی ہیلپ کر دیں گے نا تو آپ کے اوپر کوئی ایسا وہ گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو دینے میں کسی بھی حالت میں گناہ نہیں، ایون آپ پروفیشنل بیگرز کو بھی دے دیں گے نا تو آپ کے اوپر اس کا گناہ نہیں آئے گا۔ ہاں اگر آپ کو 100% شیور ہو کہ یہ پروفیشنل بیگر ہے، اس کا اڈا ہے، اور ان اڈوں کو جو ہے وہ خاص قسم کے وہ لوگ چلاتے ہیں، کیونکہ پروفیشنل بیگری کے پیچھے نا ایک خاص قسم کی لابی ہے جو امیر لوگوں کی ہے، اور وہ انہوں نے اڈے مختص کیے ہیں، وہاں صبح صبح آتے ہیں ڈالوں کے اندر، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر، یا پھر ان کی باقاعدہ پک اپس ہوتی ہیں یا لوڈر وینز ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ اپنے ملازم اتارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں اتارتے ہیں، اور ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ اتنے پرسنٹ ان کو دیتے ہیں، باقی وہ ایون ان بچے تک ادھار پہ وہ لوگوں سے لیتے ہیں اپنے ساتھ، جو لے کے میزریبل کنڈیشن شو کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس حالت میں آپ کو ان کو لازمی پروفیشنل بیگنگ کو ڈسکریج کرنا چاہیے، تاکہ وہ اتنا بڑا سرکل ہے جو ایک بہت بڑی قوتیں ان کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں جو اس کو پروفیشنل بیگنگ کو سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کی بیس کے اوپر وہ خود اپنی گاڑیوں کا اپنے گھروں کا خرچہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا باقاعدہ بزنس ہوتا ہے، ان کے آگے فقیر ہوتے ہیں، انہوں نے رکھے ہوتے ہیں مانگنے کے لیے، اور پھر کئی ایسے بچے اٹھائے ہوتے ہیں جو کہ جن کو بچپن میں ہاتھ پاؤں توڑ کے ان کو مانگنے پہ ڈالا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مافیا ہے، تو اس کو کوئی حکومت بھی نہیں ختم کر سکتی۔ تو بہرحال لیکن ہمیں اپنے لیول کے اوپر اس کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے کہ ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے دینے سے، اپنے قریبی لوگوں کو زیادہ دینا چاہیے، تاکہ پروفیشنل بیگنگ جو ہے اس کو جتنا زیادہ ہو سکے ڈسکریج کیا جائے، اور گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے۔ حالانکہ ان کے کچھ ہیں ایسے ادارے جو پروفیشنل بیگرز کو اٹھاتے بھی ہیں اور دور دور جگہوں پہ چھوڑ آتے ہیں، لائک ڈی ایچ اے کے اندر یہ انہوں نے کیا ہوا ہے، کسی بھی ویگر کو دیکھتے ہیں نا اس کو پکڑتے ہیں، ویگن میں ڈالتے ہیں، اور وہ ڈی ایچ اے کے دور دور کے فیزز میں اتار آتے ہیں تاکہ ادھر نہ آئے، لیکن وہ کوئی حل نہیں ہے پرماننٹ، تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسا کام کرے جس سے پرماننٹ حل نکلے اور اس پہ سخت سزا نکلے۔ بلکہ ایون یہ پروفیشنل بیگنگ جو ہے سعودی عرب میں عمرے کے اوپر بھی، حج کے اوپر بھی یہ اپنے بندے بھیجتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے وہاں پہ جا کے پروفیشنل بیگنگ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو نہیں پتا، آپ فرسٹ ٹائم وہاں گئے ہیں اور آپ مسجد نبوی سے یا مسجد الحرام سے نکلے اور سامنے ایک فیملی کھڑی ہوئی ہے، ایک بچہ ہے ان کے ساتھ، ایک عورت ہے، ایک بندہ ہے، وہ آپ کی شلوار قمیض میں دیکھ کے آپ کو کہے گا آپ پاکستانی ہیں؟ ہاں جی، تو میرے نا جیب کٹ گئی ہے طواف کے اندر، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا سامان جو ہے وہ ٹیکسی والا لے کے بھاگ گیا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو آپ مجھے نا 100 ریال پہ دے دیں یا اتنے ریال دے دیں یا کچھ میری مدد کر دیں کائنڈلی۔
تو وہ آپ یہ کہیں آپ کو یہ کہانی کروائے گا، حالانکہ آپ اس کو آفر کریں گے یار میں تمہیں کال کروا دیتا ہوں، اپنے گھر والوں کو کال کر کے پیسے منگوا لو، لیکن اس کے اوپر بھی وہ کہے گا جی آپ مجھے مدد کر دیں، میرا کوئی نہیں ہے یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ تو پروفیشنل بیگنگ کی اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، گلوبل نیٹ ورک اب تو یہ بن چکا ہوا، ایون یہ ٹورز بھی کرواتے ہیں اپنے بیگرز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، تھائی لینڈ میں، بینکاک میں، اور قازقستان وغیرہ اس طرح کی جگہوں کے اوپر بھی، ملائیشیا کے ٹور بھی کراتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے۔ تو اس لیے پروفیشنل بیگنگ کو ڈسکریج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اس کا حل بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے قریبی لوگوں کو کریں۔ اور سوری لانگ آڈیو کے لیے، واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔